الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوہ فی علم ولا کرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعم دامت دعته النصارى فی نبیہم وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ آلِ التُّقَى وَالنُّقَى فِي الْعِلْمِ وَالْكَرَمِ جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے سورہ قاف جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم سورت ہے، اس کی صرف ایک آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، قاف والقرآن المجید۔ انشاءاللہ اسی ایک آیت کریمہ پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کا عمل کی توفیق بخشے۔ یہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے پچھلے درس اگر آپ غور سے سماعت فرمائیں اور آپ نے غور کیا ہوگا تو ہم نے بتایا تھا کہ 6 منزلیں قرآن مجید کی ختم ہو گئی، اور بڑی اپنی طرف سے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو انتہائی اعلیٰ قسم کی اچھی معلومات مہیا کریں، لیکن somehow لوگوں کی بے حسی ہے یا کیا کہیے کہ وہ اس طرف کیوں راغب نہیں ہوتے، ورنہ یہ علوم جو ہم بڑی محنت سے تیار کر کے آپ کے پاس لاتے ہیں، اگر کوئی سن لے تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ آج اسی ایک آیت کریمہ پر جو ہم گفتگو کریں گے اس کو ذرا غور سے سنیے۔ 6 منزلیں ہم نے پہلے بیان کی، اس کی تفصیل بھی ہم نے زیادہ بیان نہیں کی تھی، اور آج اسی سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ قاف 7ویں منزل شروع ہو رہی ہے ایک لحاظ سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، لیکن اللہ نے مجھے طوال عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے طٰہٰ اور طواسین عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو کیا بولتے ہیں ان کو 10 تختیاں عطا فرمائی، جن کو وہ کہتے ہیں وہ 10 کمانڈمنٹ۔ لیکن اللہ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ اور سورتوں کی ابتدا جو ہے وہ ہمیں اللہ نے وہ عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ نے مجھے مفصلات وہ جو عطا فرمائی وہ اور کسی کو نہیں ملی، وہ زائد حصہ رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب یہ باتیں جو ہم نے آپ کو بیان کی، اس کی تفصیل کا آپ کو علم نہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے انجیل بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ انجیل ایک اللہ کی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، مسلمانوں سے زیادہ فالوور انجیل کے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے انجیل سے بہتر طوال اور معین عطا فرمائی۔ طوال کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے سب سے لمبی صورتیں عطا فرمائیں، اور کون سی ہیں وہ؟ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق انفال اور توبہ۔ یہ ایک ہی صورت ہے کہ اس لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ ایک ہی صورت ہے۔ تو اللہ نے مجھے طوال جو لمبی صورتیں ہیں، یہ سب سے لمبی صورتیں یہ ہیں جو بقرہ سے لے کر یونس سے پہلے تک ہیں، ان کو طوال کہتے ہیں، لمبی صورتیں۔ اور معین کا مطلب ہے 200، میا 100 کو کہتے ہیں، معین 200 کو کہتے ہیں، یعنی وہ صورتیں اللہ نے عطا فرمائیں جن کی آیتیں 200 سے زیادہ تھیں، منیمم 200۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں، ان کی صورتیں، ان کی آیتیں 200 سے زیادہ ہیں، تو یہ معین ہے، یہ ایک بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کا ایک حصہ ہے زبور، اس کے 150 نعتیہ اشعار ہیں جو عیسائی یہودی پڑھتے ہیں، وہ زبور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کے مقابلے میں طٰہٰ اور طواسین عطا فرمائی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ سورت جو طٰہٰ سے شروع ہوتی ہے سورہ مریم کے بعد، اور وہ صورتیں جو طواسین اور طاسیم میم سے شروع ہوتی ہیں، یہ طواسین اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیاں عطا فرمائیں، جس کو رب نے بڑی تعریف کی قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی جو تفصیل لکل شیء، جو ہر شے کا بیان ہے۔ لیکن اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ صورتیں، وہ آیتیں عطا فرمائیں جو عرش کے خزانے سے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ڈائریکٹ جو ہے، بغیر کسی وحی کے حضور کو اللہ کی بارگاہ سے یہ آیات نہ ملی، اور جو فاتحہ ہے یہ ملی، اور جو صورتوں کی ابتدا میں آتی ہیں وہ ملی۔ فرمایا یہ تو ان کے مقابلے میں رب نے ہمیں نوازا، لیکن اس کے بعد جو مفصلات ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، اور کسی مخلوق کو وہ عطا نہیں۔ اب وہ مفصلات کیا ہے؟ اب یہ بھی ہم لوگوں کا جاننا ضروری ہے، اور اب جو آپ سن رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ نے کہاں نہ پڑھا، نہ سنا، نہ کس نے بتایا، نہ آپ کو علم اس چیز کا۔
مفصلات یہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک مفصلات کی پہلی صورت ہے حجرات۔ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفصل ہے، یہ طوال مفصل ہے، یعنی وہ مفصل تفصیل والی صورتیں جو لمبی ہیں، اور بروج سے لے کر لم یکن تک، لم یکن الذین کفروا، یہاں تک یہ اوساط مفصل ہے، درمیانی صورتیں، اور اس کے بعد سے لے کر والناس تک یہ کسار مفصل ہے۔ تو اس کا ایک یہ امام شافعی کا قول ہے کہ پہلی جو ہے نا وہ حجرات ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ پہلی صورت جو ہے وہ طوال مفصل میں یہ مطلب ہے کہ حجرات ہے، لیکن ایک اور قول کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں طوال عطا فرمائیں، اور وہ طوال کو آپ نے کیا فرمایا، وہ حامیم ہے، یعنی جو صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، طوال، اور اس کے بعد مفصلات ہیں۔ تو دوسرا قول کیا ہوا کہ جب حامیم ختم ہوئی اس کے بعد پہلی صورت جو آتی ہے نا وہ صورت محمد ہے، تو فرمایا مفصلات محمد سے ہیں، یا الفتح سے ہیں، یا الحجرات سے ہیں، یا کاف سے ہے۔ تو کاف جو ہے یہ پہلی صورت ہے مفصلات کی، یا الحجرات پہلی صورت ہے، یا الفتح پہلی صورت ہے، یا محمد پہلی صورت ہے۔ اس قول کے حساب سے کہ طوال کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ حوامیم ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اب جو ہے ان کو مفصل کیوں کہا گیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں۔ طوال تو آپ نے سن لیا، طوال کا معنی لمبی صورتیں، وہ ایک قول کے مطابق وہ بقرہ سے لے کر جو ہے اعراف اور انفال توبہ تک ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق طوال سے مراد حامیم والی صورتیں ہیں۔ تیسرے قول کے مطابق جو طوال مفصل ہے وہ ان چار میں سے حجرات سے لے کر بروج تک، ان کو مفصل کیوں کہا گیا اور طوال کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ لمبی نہیں ہے پہلی صورتوں کے نسبت، لیکن فرمایا کہ جو آخری منزل ہے نا، آخری منزل قرآن مجید کی جو کاف سے شروع ہوتی ہے، یا محمد سے شروع ہوتی ہے، یا فتح سے، یا الحجرات سے شروع ہوتی ہے، ان میں جو لمبی صورتیں ہیں لیکن باقی قرآن مجید کی صورتوں سے چھوٹی صورتیں ہیں، اور بار بار ہر صفحے کے بعد، ہر 2 رکوع کے بعد، ہر 3 رکوع کے بعد، ہر 1 رکوع کے بعد بسم اللہ آ رہی ہے، سمجھ آئی نا؟ یعنی ہر رکوع کے بعد، ہر 2 رکوع کے بعد، ہر 3 رکوع کے بعد، اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد بسم اللہ آ رہی ہے۔ بقرہ میں ایسی بات نہیں ہے، آل عمران میں ایسی بات نہیں ہے، سورہ بنی اسرائیل اور کاف میں ایسی بات نہیں ہے، وہ کئی رکوع ہیں اس کے بعد بسم اللہ آتی ہے۔ فرمایا کہ بار بار جو بسم اللہ آ رہی ہے، اور ایک سورت کی تفصیل، پھر دوسری کی تفصیل، پھر تیسری کی تفصیل، پھر چوتھی کی تفصیل، پانچویں کی تفصیل، پھر بسم اللہ آ رہی ہے ہر سورت کے بعد، اور اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس لیے اس کو مفصل کہا گیا کہ بسم اللہ کے ساتھ اس کا فاصلہ کیا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی، اور پچھلی صورتوں سے اس آخری منزل میں یہ لمبی صورتیں ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا، یہ طوال مفصل ہے۔ اور اوساط مفصل جو ان سے چھوٹی ہیں لیکن پچھلی صورتوں سے تھوڑی لمبی ہیں، ان کو کہا یہ درمیانی صورتیں ہیں، اور جو آخر میں چھوٹی صورتیں ہیں ان کو کہا یہ کسار مفصل ہیں، جو بالکل چھوٹی ہیں اور ہر تفصیل ہے، فاصلہ ہے بسم اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ کسار مفصل ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سورت کاف کو اکثر فجر کی نماز میں اور جمعہ کے خطبوں میں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ام ہشام بنت حارثہ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اکثر جمعہ میں خطبہ میں
سورت کاف پڑھا کرتے. تو میں نے جو سورت کاف یاد کی ہے حضور کے وہ جمعے کے خطبے سن کر مجھے سورت کاف یاد ہو گئی. اب سورت کاف 3 رکوع کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف کاف تو نہیں پڑھتے ہوں گے، خطبہ میں اور بھی کوئی صورتیں یا واعظ فرماتے ہوں گے، لیکن اتنی دفعہ آپ سورت کاف پڑھتے کہ ان کو وہ سورت یاد ہو گئی. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت کاف پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورت اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورت قمر پڑھتے. حضرت قطبہ بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورت کاف پڑھتے. اب یہ طوال مفصل کا فقہ میں کیا حکم ہے؟ فقہ حنفی میں امام کے لیے حکم ہے کہ جب فجر کی نماز ہو تو اس میں فجر کی نماز میں جو ہے نا تقریباً 200 چھوٹی آیات قرآن مجید کی پڑھا کرے. 200. تو اب یہ پڑھیں آپ کہ سورت کاف کی کتنی آیات ہیں، سورہ اقتربت الساعۃ کی کتنی آیات ہیں. تو یہ اس لیے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں لمبی سورت پڑھنے کا حکم ہے، دوسری میں تو اس سے تھوڑی کم پڑھنے کا حکم ہے کہ فجر کی نماز ہے. لوگ سستی سے، نیند سے، باتھ روم جانے سے، نماز وضو کرنے سے اور اٹھنے سے بیٹھنے سے، سستی سے بیدار ہونے سے لوگ آرام سے مسجد میں آتے ہیں. امام اتنی لمبی قرات کرے کہ لوگ نماز میں شامل ہو جائیں. یہ اصل حکم ہے. اس لیے کہا کہ فجر کی نماز میں امام طوال مفصل پڑھا کرے. مسئلہ سن لیں آپ، یعنی فجر کی نماز میں امام کو چاہیے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جتنی صورتیں ہیں ان میں سے کسی کو چن لے. یعنی یہ اکثر صورتیں جو ہیں وہ 3 رکوع اور 2 رکوع کی ہیں. سورہ واقعہ 3 رکوع کی ہے، کاف 3 رکوع کی ہے، حجرات 2 رکوع کی ہے، طور 2 رکوع کی ہے، نجم 3 رکوع کی ہے، الرحمن 3 رکوع کی ہے، حدید 4 رکوع کی ہے، مجادلہ 3 رکوع کی ہے، حشر جو ہے اس طرح کر ساری صورتیں جتنی بھی ہیں ان کو فجر کی نماز میں پڑھے. یہ طوال مفصل ہے. یہ شرعی حکم ہے کہ حجرات سے لے کر بروج تک یہ فجر کی نماز میں پڑھے. اور عشاء اور جو ہے ظہر اور عصر ان 3 نمازوں میں اوساط مفصل پڑھے. یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک یہ صورتیں جو ہیں نا، یا اس کی اگر قرآن مجید میں سے کسی اور جگہ سے بھی پڑھنا ہو، بقرہ سے، آل عمران سے، نساء سے، تو ان کے مطابق لمبا جو ہے نا رکوع وہ پڑھا کرے. تو یہ 3 نمازوں کا حکم ہے کہ بروج سے لے کر لم یکن تک پڑھے. اور جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اس لم یکن سے لے کر آخر سے لے کر یعنی لم یکن سے لے کر والناس تک یہ مغرب کی نماز میں پڑھے، کیونکہ اس کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بہتر یہ ہے کہ چھوٹی سورت پڑھ کے یہ ہے شرعی حکم. لیکن آج دیکھ لیں، ایک وہ دور تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ خطبے میں، فجر کی نماز میں، عید کی نماز میں اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، اور ہم جب 1 رکوع پڑھتے ہیں، 3 رکوع نہیں، عید کی نماز میں 1 رکوع پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بڑی لمبی قرات کر دی امام صاحب نے. فجر کی نماز میں لوگ خوش ہوتے ہیں اگر ہم والعصر پڑھیں یا انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو مقتدی خوش ہوتے ہیں، اور مقتدی سے زیادہ امام خوش ہوتا ہے. جمعہ کی نماز میں یعنی والعصر پڑھیں اور انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، امام صاحب نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے، کیسا خوبصورت کام کیا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ سستی دیکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام اور ان کے جو ہے آپ کتنا کیا پڑھا کر دیتے تھے کہ 3 رکوع پہلی رکعت میں، 3 رکوع آخر دوسری رکعت میں جمعہ کے خطبوں میں. ہاں جی. اور آپ کی احادیث میں ایک نماز منقول ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں البقرہ، دوسری میں آل عمران،
تیسری میں نساء، چوتھی میں مائدہ، اور پھر جتنا قیام کیا 2.5 سپارے پڑھ کر اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اتنا ہی لمبا سجدہ کیا۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ دعوت تو ہم کرتے ہیں جی ہم حضور کی سنت کے بڑے پابند ہیں، سنی ہیں، ہم بڑے پابند ہیں، سنتوں پر ایسا عمل کرتے ہیں کہ کوئی سنت ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے سنت یاد ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پلیٹ کو صاف کرنا خالی کے دھونے کی ضرورت نہ پڑے، اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ خوشبو لگاتے ہیں جی یہ سنت ہے حضور کی، خوشبو لگائیں تاکہ خوشبو ہمارے پاس آئے اچھی طرح سے۔ شکل و صورت اچھی بناتے ہیں کہ ہم اچھے لگیں، پگڑی باندھیں، ہاں جی وضو اچھا کریں، بال اچھے بنائیں، لیکن وہ سنتے ہیں کہ آپ نفلی عبادت کتنی کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کتنی کیا کرتے تھے، آپ کا اخلاق مبارک کیسا تھا، آپ جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، آپ کی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی، آپ کا پڑھانے پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے پھول کیسے تھے جن کو ہم کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا سورت کاف، اس کا ہم نے شروع کیا کہ یہ کاف وہ سورت ہے۔ اب جو ہے سورت کاف، اس سورت کے کتنے رکوع ہیں؟ 3، اور اس کی آیات کتنی ہیں؟ 45، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے نزول کا 33 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور 34 اس کا نمبر ہے، اور قرآن مجید کی ترتیب میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 50۔ یعنی آج ہم جس سورت کا درس شروع کر رہے ہیں اس کا کیا نمبر ہے؟ 49 اس سے پہلے ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے۔ 49 میں 6 منزلیں مکمل ہو چکی ہیں، اور 114 میں ابھی 50، یہ 50واں نمبر ہے، اس کے بعد کتنی ہیں؟ 64 اور صورتیں آئیں گی، اور وہ 1 منزل ہے۔ تو اب دیکھو نا، اس لیے اس کو طوال مفصل کہا گیا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد بسم اللہ کے ساتھ فاصلہ آ رہا ہے اور تفصیل آ رہی ہے صورتوں کی، مضامین کی۔ یہ آپ نے جو ہم نے انفارمیشن دی آپ کو، یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اب جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قاف، قرآن مجید کو اس سورت کو کس سے شروع کیا؟ کاف سے۔ کاف کیا ہے؟ یعنی آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو تہجی ہیں، الفابیٹ جو ہے الف با تا جیم خا، ان میں سے قاف ایک لیٹر ہے، جیسے صاد والقرآن ذی الذکر، یا نون والقلم وما یسطرون، یا حامیم، تاسیم میم عین سین قاف حامیم، جیسے یہ حروف مقطعات ہیں، اسی طرح یہ کاف بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی کو سوا اللہ اور اس کے رسول کو کوئی نہیں جانتا، اگرچہ بعض بزرگوں نے ان کے اشارات ذکر کیے ہیں اپنے علم کے مطابق کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس سے وہ ہو سکتا ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی جو معنی اور مفہوم اور مقصود ہے وہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو یا بھیجنے والا جانتا ہے، یا جاننے والا لینے والا جانتا ہے، اور باقی مخلوق کو کسی کو اس کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ اور اس کا رسول اس کو بتائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس پر اعتراض کی یا سوال کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پل صراط جو ہے یہ حق ہے، پل صراط، اور وہ کس کے اوپر ہے؟ دوزخ کے اوپر، دوزخ کے اوپر ہے۔
اور وہ 15,000 سال کا رستہ ہے۔ 5,000 سال اس کے بلندی پر چڑھنے کے ہیں، 5,000 سال اس کی سیدھا چلنے کے ہیں، اور 5,000 سال اس کے نیچے چلنے کے ہیں۔ یہ 15,000 سال۔ اور پھر وہ جو 15,000 سال کی پل ہو، اس کو تو ہونا چاہیے نا کم از کم منہٹن برج سے تو ڈبل ہونی چاہیے، بروکلین برج سے منہٹن ڈبل ہونی چاہیے، کہ جس پر اتنی مخلوق گزرنی ہے، لیکن وہ ہے کتنی بڑی؟ بال سے باریک، بال سے، سنا ہے نا، اور تلوار سے تیز۔ اب بال سے باریک ہو، عقل مانتا ہے؟ آپ کسی بے دین کو کہیں کہ جی ایک پل ہے جس کے اوپر سے ہم نے قیامت کے دن گزرنا ہے، اور وہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، تو وہ جو ہے نا وہ تو کوئی اور جواب دے گا۔ ایک دیہاتی نے کہا تھا، اور ان کو نا کہ وہ دے گزارن دی نیت نہیں سانو۔ ہر آدمی نے اپنے حساب سے بات کی ہے کہ ان کہہ دیو کہ اس کا ارادہ نہیں کہ اس سے کو گزر سکے، لیکن یہ ایسی بات ہے کہ اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی عقل نہیں مانتا، عقل نہیں مانتا کہ بال سے باریک ہو، تلوار سے تیز ہو، اور ان سے گزارنے کے لیے رکھی ہو مخلوق کو، جی، لیکن کوئی مسلمان اس پر اعتراض نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا۔ ہاں جی، یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال سنیے، جو ہے نا وضو کو نماز سے پہلے کیوں رکھا گیا؟ وضو آپ پانی سے کرتے ہیں، پانی بھی پاک ہو، اس لیے کیا کہ آپ کے ہاتھ میلے ہوں، گندگی ہو، نجاست ہو، ظاہری یا باطنی نجاست ہو، ہاتھ پاک ہو جائے، منہ پاک ہو جائے، چہرہ پاک ہو جائے، کیونکہ پانی جو ہے یہ نجاست کو دور کرنے کے لیے ہے، پاؤں پاک ہو جائے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ وضو اس لیے اللہ نے مقرر فرمایا کہ انسان کے اعضاء پاک ہو جائیں، غسل اس لیے مقرر کیا کہ جسم پاک ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب اگر پانی نہ ملے تو اس کا جو خلیفہ ہے وہ کون ہے؟ تیمم۔ اب تیمم کو دیکھیے، تیمم کیا ہے کہ مٹی گھٹے پر اپنے ہاتھ مارو، اور اس کو پہلے اپنے منہ پر ملو، اور پھر اپنے بازوؤں پر ملو، تو وہ کیا صاف ہو جائیں گے یا الٹا اور زیادہ بدنما لگیں گے؟ بتائیے آپ۔ ہاں جی، یعنی ایک صحابی تھے نا، جب یہ پہلی تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں تو ان کو جو تھا غسل کی حاجت پڑی اور تفصیل نہیں آئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، کپڑے اتار دیے اور مٹی میں لیٹے، اور اتنا انہوں نے چکر کاٹے مٹی کے گھٹے پر کہ ان کے ایک ایک بال، ایک ایک جسم کا حصہ وہ مٹی سے لت پت ہو گیا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں آیا کہ حضور میں نے تیمم کیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تیمم کا حکم یہ ہے کہ وضو ہو یا غسل ہو، صرف مٹی یا مٹی والی جنس پر اپنے ہاتھ مارو، اور اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو اس کو ایسے کر کے نا چاڑو، اور پھر اپنے منہ پر نا جیسے یہاں سے لے کر اس حصے پر ملو اچھی طرح ایک بار، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مارو، اور پھر جو ہے نا اپنے یہ جیسے آپ مسح کرتے ہو ایسے کر کے نا تو مسح کرو۔ یہ آپ کا تیمم جو ہے یہ وضو کے لیے بھی ہو گیا اور غسل کے لیے بھی ہو گیا۔ اب یہ بتائیے کہ پانی جو ہے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اعضاء کو پاک اور صاف کرتا ہے، لیکن مٹی یہ صاف کرتی ہے یا انسان کو بھپون بنا دیتی ہے؟ لیکن کوئی اعتراض کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہوا، جی یہ کوئی حکم ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوں، لیکن یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ ہماری سمجھ سے، لیکن کوئی مسلمان رسول اللہ کے فرمان پر، اللہ کے فرمان پر اعتراض نہیں کرتا۔ تیسری مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم پتہ کیا ہے؟ شعلے شعلے جہاں، یعنی کتنی آگ ہے کہ وہ اس آگ کا ایک سانس گرمیوں میں جو گرمی جو دوزخ لیتی ہے
اس کی وجہ سے یہ ٹمپریچر 105 110 115 بعض ملکوں میں ہو جاتا ہے، اور گرمی کتنی ہوتی ہے، یہ جہنم کی گرمی کا ایک سانس ہے۔ تو جہنم کا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو زقوم کا تھور کا درخت ہے وہ جہنم میں اگا ہوا ہے کافروں کے لیے۔ اب اتنی آگ میں درخت کیسے اگتا ہے؟ تو یہ عقل مانتی ہے کہ اتنی آگ ہو یا زمہریر کا اتنا ٹھنڈا موسم ہو اور اس کے اندر درخت اگے؟ تو یہ بھی عقل نہیں مانتا، لیکن کوئی مسلمان اس چیز کا انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح جو قرآن مجید میں احادیث میں موضوع پر مسح کرنے کا حکم ہے، موضوع پر مسح کرنے کا حکم ہے، یہ وہ حدیث ہے جن کو علماء نے حدیث متواترہ میں سے لکھا ہے۔ حدیث متواترہ وہ ہوتی ہے جس پر شک کرنا، انکار کرنا اور شک کی گنجائش رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی 70 صحابہ، 80 صحابہ، 60 صحابہ، 65 صحابہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ جب ایک سے ہو تو شک پڑتا ہے، 2 سے ہو تو شک پڑتا ہے، جب 70 آدمیوں سے وہ مروی ہو اور آگے پھر کتنے لوگ اس کو روایت کریں تو حدیث کیا کہلاتی ہے؟ متواترہ۔ متواترہ جس کا تواتو علی الکذب محال ہو، یعنی اس میں جھوٹ کی تھوڑی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موضوع پر مسح کرو۔ امام صاحب کا بھی یہ مسلک ہے، آپ نے فرمایا کہ سنیوں کی 3 نشانیاں ہیں، سنی کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تفضیل الشیخین، ابو بکر اور عمر کو سارے صحابہ سے اور ساری مخلوق سے انبیاء کے بعد فضیلت دینا، یہ پہلی نشانی ہے۔ سنی وہ ہے جو ابو بکر اور عمر کو فضیلت دے۔ یعنی اگرچہ میں ایک بات یہاں اور وضاحت کروں، آج کل لوگوں کے عقیدے بہت خراب ہو رہے ہیں۔ آپ کو انڈیویجولی صحابہ ملیں گے جو کہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل مقام حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ یہ مسئلہ غور سے سن لیجیے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ فلاں صحابی کا قول ہے کہ حضرت علی افضل ہے، بعض صحابی کا قول ہے کہ فلاں صحابی افضل ہے۔ یہ ناجائز نہیں ہے، اس روایتیں ملتی ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں صحابی کا قول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے بعد سب سے افضل ہیں، ہم انکار نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی سب سے افضل ہے، ہم انکار نہیں کرتے۔ 1 2 3 4 چند 500 400 200 100 یعنی 15-20 آدمی یا کچھ 20 صحابی یا چند صحابی اگر یہ قول مل جائیں صحابہ اور تابعین کے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی فرق ہے۔ لیکن جمہور صحابہ کا اتفاق، یعنی صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کا اتفاق جس بات پر ہے وہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے۔ اب سمجھ آئی نا؟ یہ جاہل لوگ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر سن لیا کہ جی فلاں نے کہہ دیا حضرت علی افضل ہے تو اس کو اسلام سے خارج کر دیا، جس نے کہا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہے اسلام سے خارج کر دیا کہ یہ جمہور کے قول کے خلاف ہے۔ تو جن لوگوں نے وہ قول کیا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ روایات آپ کو ملتی ہیں، لیکن قول یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تفضیل الشیخین۔ بعض لوگوں کا اگرچہ وہ عقیدہ ہے، ہمیں وہ ضرر نہیں دیتا، نہ ہمارے سینے میں کوئی کسی قسم کا نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اگر کس نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری بھی ان سے محبت ہے، لیکن جو جمہور کا عقیدہ ہے، جمہور صحابہ کا، جو میجارٹی آف دا علماء اور صحابہ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تفضیل الشیخین، ابو بکر اور عمر سارے صحابہ سے افضل ہے۔ اور دوسرا جو جز ہے اہل سنت کا وہ یہ ہے حب الخطنین، حضور کے جو داماد ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، ان سے محبت رکھنا۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ علی سے محبت کرو عثمان کو گالی دو،
ہاں جی، وہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بھی محبت، حضرت عثمان غنی سے بھی محبت، یہ دوسرا۔ تیسرا کیا فرمایا امام ابو حنیفہ نے؟ سنیوں کی نشانی یہ ہے کہ والمسح علی الخفین، کہ مسح، موضوع پر مسح کرنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ شیعہ نہیں کرتے، شیعہ اس کے منکر ہیں، لیکن اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ موضوع پر مسح کرنا، یہ تیسری نشانی ہے اہل سنت کی۔ جو یہ تین چیزیں مانتا ہے وہ اہل سنت کی نشانی رکھتا ہے۔ اب جو ہے میں بات بتا رہا ہوں کہ اب جب آدمی چلتا ہے تو جو گندا حصہ مٹی اور جس پر گندگی لگ سکتی ہے یا پھٹ سکتا ہے یا پرانا ہو سکتا ہے، وہ موزے کا اوپر والا حصہ یا نیچے والا حصہ ہے؟ نیچے والا حصہ۔ عقل کیا چاہتی ہے کہ جب انسان وضو کرے تو پیر دھونے کی ضرورت نہیں، موزے دھونے کی ضرورت نہیں، اور پاؤں کے دھونے کے بجائے کیا کر لے؟ مسح کر لے۔ تو مسح نیچے کرنا چاہیے یا اوپر کرنا چاہیے؟ کیوں؟ عقل تو چاہتی ہے کہ جو حصہ زمین سے لگے، جو میلا ہو، اس کو یعنی اس کو صاف کیا جائے، اس پر مسح کیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ مسح اوپر کرو۔ یہ بھی عقل سے باہر ہے۔ میلا تو حصہ نیچے والا ہوتا ہے، تو آپ حکم دے رہے ہیں کہ مسح جو ہے اوپر والے حصے پر کیا جائے۔ تو میں یہ آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن میں سے عقل جو ہے وہ بالکل اس کو فارغ کرنا پڑتا ہے، اس کی بات نہیں ماننی پڑتی۔ اسی طرح ایک اور بات جو آج ابھی آپ قرآن مجید سن رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے تسبیح پڑھی ہے، آپ نے کتنے عمل کیے ہیں زبان کے ساتھ، جوارے کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، سجدے کیے، رکوع کیے، سلام کیا ہے، درود پڑھا ہے، تسبیح تذکیر کی ہے، پیدل چل کر مسجد میں آئے ہیں، آپ نے ان کا کوئی اثر دیکھا؟ کہ آپ کے کندھے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہو کہ یہ قدموں کی نیکی ہے، یہ سبحان اللہ کہنے کی نیکی ہے، یہ سجدوں کا بوجھ ہے، یہ تسبیح کا بوجھ ہے، کوئی دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کا وزن ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز وجود نہیں رکھتی، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جس چیز کا کوئی وزن نہیں ہے، یعنی جو ہوا میں پھیل گئی، بکھر گئی، اس کا وزن قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن ایمان ہے، لیکن ایمان ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو قاف ہے یا حروف مقطعات ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے مسلمان کا، ان پر کسی قسم کا شک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو قاف جو ہے یہ قرآن مجید کا پہلا حرف ہے۔ اب اس قاف سے مراد کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ حروف مقطعات ہیں۔ اب علماء نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قسم یاد فرماتا ہے قرآن مجید کی۔ قاف، قاف ایک مذہب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قاف، اس کا معنی ہے قسم ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قسم ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ والقرآن المجید، قسم ہے کس کی؟ قرآن مجید کی۔ ایک قول یہ ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ کاف کے بعد واو جو ہے وہ واو عاطفہ ہے۔ تو کیا فرماتا اللہ؟ قسم ہے کاف کی اور قرآن مجید کی۔ قسم ہے کاف کی اور قرآن مجید کی۔ کاف سے کیا مراد ہے؟ کاف سے مراد ایک اور علماء نے بہت خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کاف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کاف جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء، تو قدیر کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ قدیر کس کا نام ہے؟ اور وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ کاف سے۔ اور جو ہے قیوم، قیوم کس کا نام ہے؟ وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ کاف سے۔ قادر کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، کس سے شروع ہوتا ہے؟ قریب، ان اللہ سمیع قریب، قریب کس کا نام ہے؟ کس سے شروع ہوتا ہے؟ قاہر
کس کا نام ہے اور کس سے شروع ہوتا ہے؟ قہار کس کا نام ہے؟ کس سے شروع ہوتا ہے؟ قاف سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان میں سے یہ جو حروف قاف سے شروع ہوتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار نام ہے رب تعالیٰ کے۔ قابض ہے، اسی طرح قاضی ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ کس سے شروع ہوتے ہیں؟ قاف سے۔ قہار ہے، یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ قریب، قاضی، قابض، قاہر، قدیم، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ تو جو اللہ کے نام قاف سے شروع ہوتے ہیں، اس قاف سے مراد ہے وہ اللہ کے نام۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام، اللہ اپنے نام کی قسم یاد فرماتا ہے اور ساتھ قرآن مجید کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اور قرآن جو ہے اس کو مجید کہا۔ قرآن کو کیا کہا؟ مجید کہا۔ مجید کا معنی کیا ہے؟ عزت والا، عزت والا۔ اس کو کیوں عزت والا کہا؟ کہ ایک تو یہ کہ عزت والے کا یہ کلام ہے، عزت والے کا یہ کلام ہے۔ دوسرا یہ وہ کلام ہے جو دنیا میں بھی عزت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی عزت رکھتا ہے۔ دنیا میں عزت اس لیے رکھتا ہے کہ اب دیکھ لے میرے جیسا انسان، قاری صاحب جیسا انسان جس نے قرآن مجید حفظ کیا، جس نے قرآن مجید کے معنی پڑھے، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا، یا اس سے بھی جتنے بڑے بڑے علماء آپ 1400 سال میں سنتے پڑھتے آئے ہیں قوم کے، وہ جو بھی تھے ہماری سوسائٹی میں، وہ جن کو ہم گھٹیا قوم سمجھتے ہیں، جن کو ہم غریب قوم سمجھتے ہیں، جن کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، اگر علماء اس قوم سے بھی گزرے ہیں تو لوگوں نے ان کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے، ان کو مسلح پر کھڑا کیا ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے کروڑوں پتی لوگ، وہ ان کا سر امام کے قدموں میں ہوتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے اس عزت والے قرآن کو پڑھا اور اس کو سمجھا۔ اور لوگ علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کے قدموں کو، ان کے جوتوں کو چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ کہ یہ اس عزت والے قرآن کو جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اپنے استاد حضرت عطا بن رباح سے میں نے کوئی آدمی بڑا عالم نہیں دیکھا۔ عطا بن رباح سے میں نے بڑا عالم میں نے اپنی زندگی میں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اور میں نے اس آدمی کی ایسی عزت دیکھی کہ اتنی عزت میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ اب جب ان کی ہسٹری پڑھی تو ان کا ایک ہاتھ کام کرتا تھا، ایک نہیں کرتا تھا، ایک پاؤں کام کرتا تھا، ایک کام نہیں کرتا تھا، ایک آنکھ کام کرتی تھی، ایک نہیں کرتی تھی، یعنی ان کو فالج تھا۔ یعنی فالج کی وجہ سے جو آدمی نہ دیکھ سکے، نہ چل سکے، نہ کتاب اٹھا سکے، نہ عبادت صحیح طرح کر سکے، نہ کوئی اپنا دینی دنیاوی کام کما حقوق کر سکے، اس کا یہ عالم تھا۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں اتنا بڑا میں نے عالم نہیں دیکھا۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن مجید کی۔ اللہ نے قرآن مجید کو کیا فرمایا؟ قاری صاحب حافظ صاحب ہیں، آپ بھی کچھ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی تو کیا کہا؟ قاف والقرآن المجید۔ سورہ بروج میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ میں قرآن کو رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن کریم۔ اسی طرح جو ہے ایک مقام پر رب فرماتا ہے عرش کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
عظیم وَهُوَ رب العرش العظیم۔ اور سورہ بروج میں عرش کے بارے میں رب فرماتا ہے ذُو العرش المجید۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا قرآن مجید کو رب نے مجید کہا، قرآن کو رب نے کیا کہا؟ مجید۔ قرآن کو رب نے کیا کہا؟ کریم۔ قرآن کو رب نے کیا کہا؟ عرش کو رب نے کیا کہا؟ کریم۔ اور عرش کو مجید کہا، عرش کو عظیم کہا۔ اور سورہ تکویر میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیا کہا؟ کریم۔ حضور کو رب نے قرآن میں کریم کہا، قرآن کو رب نے قرآن میں کریم کہا، قرآن کو رب نے مجید کہا، عرش کو رب نے مجید کہا، عرش کو رب نے عظیم کہا، حضور کو رب نے رحیم کہا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اللہ نے اپنے آپ کو بھی قرآن میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جب کہیں یا قرآن پڑھائیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھائیں یار، کیا ہمیں قرآن کریم کہنے کی رب توفیق نہیں دیتا؟ جب اللہ ہو کر اپنے قرآن کو قرآن کریم کہے، اللہ اپنے کلام کو قرآن مجید کہے، اللہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول رحیم اور رؤوف کہے، رب تعالیٰ عرش کو عرش عظیم اور عرش مجید کہے، اور ہم کہیں رسول کی یہ بات ہے جی، محمد کی یہ بات ہے جی، نبی کی یہ بات ہے، اور ہم کہیں کہ جی قرآن کی یہ بات ہے، قرآن پڑھائیے۔ ہمیں اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ ہمیں اتنا عقل ہو کہ ہم اس قرآن کو قرآن مجید کہیں، ہم اس قرآن کو قرآن کریم کہیں، ہم عرش کا نام لیں تو عرش مجید اور عرش عظیم کہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیں تو آپ کو رسول کریم، رسول رحیم اور رؤوف الرحیم اور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ یہ ہمیں قرآن مجید اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں بھی عزت والا ہے یہ، کہ جو آدمی اس قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے گا، رب اس کو جتنی وہ عزت دے گا نا قرآن کو، جتنا وہ اس پر عمل کرے گا، رب تعالیٰ اتنی اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ بلندی اتنی عطا فرمائے گا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ استاذ ہیں، علماء ہیں، ہاں جی، اور ان کو کسی بڑی قوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن علم دین پڑھا ہے، لوگ اس کو چاندی سے تولتے ہیں، آج کے زمانے میں سونے سے تولتے ہیں، اور ان کا ادب و احترام یہ ہے کہ وہ آگے چلتے ہیں، لوگ ان کو زمین پر نہیں چلنے دیتے، کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، ان کے فتوے کا انتظار رہتا ہے، ان کے قول فیصل کا انتظار ہوتا ہے لوگوں کو جو حق مانے ہوئے۔ تو ان کو یہ عزت کہاں سے ملی؟ قرآن مجید سے۔ یہ تو دنیا کی ہے۔ آخرت کی عزت، جو آدمی قرآن مجید کو پڑھے گا، قیامت کے دن اس کے سر پر اللہ ایسا تاج رکھے گا کہ جس کا ایک ایک موتی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہو۔ پھر جو عالم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ان نفل پڑھنے والوں کو، تسبیح پڑھنے والوں کو جنت میں بھیج دو، فارغ کرو ان کو، جائیں یا اپنی بات سنبھالیں، علماء کو روک لو۔ عرض کہ یا اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہمیں جنت سے جانے سے روک رہا ہے؟ فرمایا تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ جن کے پاس عمل نہیں ہے ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں بھیجو۔ تو رب تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے ان کی شفاعت کو رب تعالیٰ قبول فرمائے گا، جن کے سینے میں قرآن ہوگا، جن کے سروں پر تاج ہوگا، اور جن کی قبر بھی زندہ اور روشن رہے گی، جن کی آخرت بھی سنورے گی۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے جو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی۔ اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہے کہ آپ دیکھیں، غور کریں کتنی باتیں ہیں۔ جس کاغذ پر قرآن مجید لکھا جاتا ہے اس کی شان دیکھ لو اور دوسرے کاغذ کی شان دیکھ لو۔ ہاں جی، جس دور میں ہم نے قرآن مجید حفظ کیا،
میرے پاس وہ قرآن مجید اب بھی موجود ہے۔ اور وہ دور تھا جب پاکستان نیا نیا بنا، اس وقت کے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کے ساتھ آج کی اولاد نہیں مل سکتی، جو ان کی سچائی، ان کی دینداری، ان کا جو تقوی، ان کی اچھی نیت، ان کا خلوص، ان کا صبر و استقلال وہ آج کی اولاد میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو غربت سے، جو ہم نے بچپن میں غربت دیکھی اپنے آباء و اجداد کی، اور قرآن مجید سکھوں کے کتب خانے سے چھپے ہوئے جو ہم نے پڑھے، ہندوؤں کے کتب خانوں سے چھپے ہوئے جو قرآن مجید ہم نے پڑھے، آج بھی میرے پاس وہ قرآن مجید موجود ہے جو میں نے 1961 میں نے جس پر میں نے حفظ کیا تھا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے۔ اس قرآن مجید کو دیکھیں اور ایک ردی کا کاغذ دیکھیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جی، لیکن آج تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو رب نے بڑی دولت عطا فرمائی، کمپیوٹرائز قرآن مجید خوبصورت، اتنے یعنی آج دیکھتے ہیں قرآن مجید کہ اس کو تجوید کے لحاظ سے کہ قلقلہ کے حروف کا اور رنگ ہے، غنہ کے حروف کا اور ہے، جو دوسرے حروف ہیں ان کا کلر اور ہے، کتنے کلروں میں کتنے یعنی چیزوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اعلیٰ قسم کا قرآن مجید ہے، کیونکہ بادشاہیں اس میں انوالو ہیں، بڑے بڑے امیر آدمی اس میں انوالو ہیں۔ لیکن آج سے 60-70 سال پہلے، 100 سال پہلے کا لکھا ہوا قرآن مجید جو ایک اخباری کاغذ پر ہے، اس کی قدر و منزلت اور آج کے قرآن مجید کی منزلت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس کو پھینکتا نہیں ہے کہ یہ پرانا ہے، یہ کاغذ ردی ہے، یہ کاغذ کمزور ہے، لیکن اس کا بھی وہی احترام ہے جو نئے قرآن مجید کے کاغذ کا احترام ہے۔ کوئی آدمی بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی آدمی اس کو پاؤں نہیں کرتا، کوئی آدمی اس کو اٹھا کر جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ اتنا روب، اتنا ادب اس قرآن مجید کا ہے، جس کو رب نے فرمایا قسم ہے مجھے اس قرآن مجید کی، قسم ہے مجھے اس قرآن مجید کی۔ تو یہ جو ہے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی یہ قرآن مجید عزت دے رہا ہے اس کو۔ اب جو ہے میں نے کہا کہ یہ کاف جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ قرآن مجید کے ناموں میں سے کاف قرآن کا ایک نام ہے۔ قرطبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا افتتاح اپنے نام سے کیا ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو اللہ کے نام قاف سے شروع ہوتے ہیں نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اکرمہ نے کہا اور ضحاک نے کہا کہ کاف سے مراد ایک پہاڑ ہے جو زمرد کا ہے۔ آپ نے کوکاف کا نام سنا ہوگا، سنا ہے کوکاف کا نام؟ آج ہم اس کی بھی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ کوکاف کیا ہے۔ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ سب زمرد کا ایک پہاڑ ہے، جس سے زمرد اپنی انگوٹھی ڈالتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں زمرد ہے، یہ زمرد ہے۔ تو یہ جب وہ اپنے آپ کو ہلاتا ہے تو اس کے دانے جب گرتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں پہنچتے ہیں، اور لوگ اس کو زیورات میں اپنے جو ہے نا انگوٹھیوں میں، اور اس کو لے کر لوگ پیتے ہیں کہ یہ اس پہاڑ کا حصہ ہے زمرد۔ اور فرا نے کہا کاف سے مراد جو ہے نا، اس کاف سے مراد قضی الامر ما ہوا کائن مراد ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے فیصلہ کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب اس میں کوئی چینجز نہیں آئے گی۔ اس کاف سے مراد وہ ہے۔ ابو بکر وراق نے کہا کہ کاف سے مراد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ نے فرمایا کیف یا محمد عند امرنا و نہینا فلا تعدہما، اے محبوب آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج ہم نے پہنایا ہے، آپ ذرا ٹھہر جائیے، ہمارے حکم کو بھی سن لیجئے اور ہماری نہی کو بھی سن لیجئے، اور اس کے مطابق تبلیغ فرمائیے، ہمارے حکم اور نہی سے آگے نہ بڑھیے۔ کاف سے مراد یہ ہے۔ ابن عطا نے کہا
کہ رب نے فرمایا مجھے اس محبوب کے سینہ کی قسم، کاف سے مراد کیا ہے؟ مجھے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینہ کی قسم کہ جس نے قرآن جیسی عظیم شے کو قبول کیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، عرش و کرسی نے انکار کر دیا، کائنات کے ذرے ذرے نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے، یعنی انسان نے، جو ہوتا نا سورۃ احزاب کا آخری رکوع، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، لیکن ہر چیز نے انکار کر دیا، لیکن اس کو کس نے اٹھا لیا؟ حملہ الانسان، اس کو انسان نے اٹھا لیا، اور انسان نے بہت زیادتی کی جس نے اٹھا لیا اتنا بڑا بوجھ، اور وہ انسان سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کاف سے مراد ہے کہ مجھے قلب مصطفیٰ کی قوت کی قسم، جس نے قرآن جیسی عظیم چیز کو اٹھا لیا، مجھے اس قلب مصطفیٰ کی قسم، نہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ ذرا سا جلوہ آیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن مجھے قلب مصطفیٰ کی قسم جنہوں نے اپنی آنکھ سے رب کا دیدار کیا، قرآن کی اتنی عظیم دولت پائی، اور ان کو ذرا بھر بھی کسی قسم کا فرق نہ پڑا۔ بعض نے کہا کاف سے مراد ہے بحق القائم بالقسط، رب تعالیٰ جو اپنے عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے اس حق کی قسم۔ بعض نے کہا اس سے مراد ہے قل یا محمد، کاف سے مراد قل یا محمد، اے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واز فرمائیے۔ اب ایک بات جو ہے کہ اس کاف سے مراد جو میں نے ذکر کیا تھا، اس نے کہا اس نے اکرمہ اور زاغ نے کہا اس سے مراد زمرد کا سبز پہاڑ ہے، زمرد کا سبز پہاڑ ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ جدید تعلیم سے آراستہ ہیں، لیکن مذہب ہمارا کچھ اور کہتا ہے، سائنس اور ہماری نئی ٹیکنالوجی کچھ اور کہتی ہے۔ احادیث کی ساری کتابوں میں، بے شمار کتابوں میں، حاکم نے اس کو اپنی مستدرک میں، امام بہقی نے اپنی بہقی شریف میں، ابن ابی حاتم، ابن جریر، بڑے بڑے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں، بڑے بڑے محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو جب اتنے محدثین لکھ رہے ہیں اور قرآن مجید کے تفاسیر میں آ رہا ہے، تو پھر یہ بات کسی حد تک سچی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ مثلاً جو زلزلہ آتا ہے، آپ کی بڑی معلومات ہوں گی، نہیں ہے تو آپ جا کر انٹرنیٹ کھولیں، سائنسدانوں کی کتابیں پڑھیں، تو آپ کہیں گے جی کہ لاس اینجلس کے نیچے ابھی بھی وہ چیزیں پھر رہی ہیں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یہ پلیٹیں ہل جاتی ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نصیب البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک فتویٰ آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت جی یہ جو زلزلہ آتا ہے، یہ مشہور یہ ہے کہ زمین جو ہے یہ جو ہے گائے کے سینگ پر ہے، اور گائے جو ہے وہ مچھلی کے پشت پر ہے، اور مچھلی جو ہے وہ پانی پر ہے، اور پانی جب مچھلی کو جب پانی میں جب گڑبڑ ہوتی ہے تو مچھلی تڑپتی ہے، اس سے گائے ہلتی ہے، اس کا سینگ ہلتا ہے، تو یہ پوری زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ مشہور ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر زلزلہ جب گائے اپنے سینگ کو ہلاتی ہے تو زلزلہ پوری دنیا میں آنا چاہیے، نہ کہ ایک شہر میں آنا چاہیے۔ سوال کو سمجھے آپ؟ زلزلہ یعنی گائے جب پورے سینگ کو ہلاتی ہے اور پوری زمین ہلتی ہے تو زلزلہ پورے دنیا میں آنا چاہیے، نہ کہ ایک شہر میں۔ یہ سوال آیا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں۔ آپ نے پھر اس کا بڑا پرانے فلسفے کے لحاظ سے آپ نے اس کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد آپ نے ایک بات لکھی، جو میں نے کہا نا کہ اکرمہ نے کہا کہ اس سے مراد سبز زمرد کا ایک پہاڑ ہے۔ ہماری جو ہے انتہا اب جب
کسی سے آپ امریکہ جیسے ملک سے اور برطانیہ اور ان بڑے بڑے سائنسدان جو ممالک ہیں ان سے پوچھو کہ زمین کہاں سے کہاں تک ہے، زمین کہاں سے. ہم تو مولوی آدمی ہیں نا، مسلح پہ بیٹھنے والے، ہمیں تو کس چیز کا علم نہیں ہے، نہ ہم نے سائنس پڑھی، نہ ہم نے کوئی جدید تعلیم حاصل کی، نہ ہم نے کسی قسم ڈائریکٹریٹ کی. ہم تو ایک قرآن و حدیث کی چند کتابوں کے پڑھے لکھے ہیں. لیکن ان سے پوچھو جو ہم نے پڑھا سنا ہے کہ جب آپ ناروے جائیں تو ناروے کی ایک حد پر جب آگے سے سمندر شروع ہوتا ہے اور برف کے پہاڑ شروع ہوتے ہیں تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. سنا ہے آپ نے؟ وہاں کیا لکھا کہ یہاں دنیا ختم ہو گئی، یعنی اس کے آگے دنیا نہیں ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ رشین گورنمنٹ جو ہے رشیا، اس نے افغانستان پر اور پاکستان پر چڑھائی کیوں کی کہ اس کے پاس گرم پانی نہیں ہے. اس کے پاس گرم پانی یہ مطلب نہیں کہ اس چائے نہیں بنا سکتا، یہ کافی نہیں بنا سکتا، یعنی اس کے چاروں طرف جو سمندر ہیں وہ ایسے جمے ہوئے ہیں کہ وہاں جہاز نہیں چل سکتا. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا. اور اس کے آگے جو ہے نا جہاں رشین حکومت ختم ہوتی ہے، مین جہاں جہاز نہیں جا سکتے، شپ نہیں جا سکتے، جو ہے طیارے نہیں جا سکتے، جہاں انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. ہاں جی، وہ اللہ چاہے تو ٹھنڈے علاقے کو چھوڑے آپ، یہ برمودا جو ہے یہ تو ٹھنڈا نہیں ہے نا، یہ تو گرم ہے نا. جب یہاں نہیں جا سکتے تو ٹھنڈے علاقے جہاں بالکل پہاڑی پہاڑ ہیں، برف کے پہاڑ ہیں، وہاں کون جائے گا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہیں تک ہے. ہم آپ کو آج اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اکرمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ پیدا فرمایا جس کا نام کاف ہے، جس کا نام کاف ہے. اس کو کاف کہتے ہیں. کو مین پہاڑ، کاف مین کاف پہاڑ، اس کا نام ہے. یہ لوگوں کی زبان پر بھی مشہور ہے، قرآن کی تفسیر میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، تاریخوں میں بھی ہے. اور وہ کو کاف جو ہے وہ اللہ نے اتنا بڑا پیدا فرمایا ہے کہ اس کے جو ہے اس کی جو ہے اتنا اونچا ہے. آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. یہ آپ نے سنا ہے نا، آپ کی میں بھولی ہوئی باتیں بھی آپ کو یاد کرا رہا ہوں. یہ جو 500 سال کی مسافت ہے نا کہ زمین سے آسمان تک، وہ اس پہاڑ کی چوٹی سے آسمان تک ہے. یہاں سے نہیں، جرسی سٹی سے نہیں، اس پہاڑ کی زمرد کے پہاڑ کی چوٹی سے آسمان قریب ہے. یعنی اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ وہاں سے آسمان قریب ہے. اور آسمان نے اس پہاڑ کو ایسے گھیرا ہوا ہے جیسے پیالہ ہوتا ہے اور وہ کسی پر جھکا ہوا ہوتا ہے. اس پہاڑ کے اوپر پہلا آسمان قبے کی طرح ہے اور وہاں سے 500 سال کی مسافت ہے آسمان تک. اس پہاڑ کے پاس دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچا سوائے سکندر ذوالقرنین کے. سکندر ذوالقرنین کو آپ جانتے ہیں؟ دیکھا کبھی آپ نے ان کو؟ ہاں جی، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے جس کی تعریف کی ہے، یسألونک عن ذی القرنین، یعنی اس ذوالقرنین کی اللہ نے تعریف کی. اس کو عبد صالح کہا. وہ نیک تھا، نبی تھا یا نہیں تھا اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن اتنا مرد نیک تھا کہ رب تعالیٰ نے اس کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری بادشاہی عطا فرمائی. اور اس نے جب سفر کیا تو وہ اس کو کاف کے پاس پہنچا اور اس کے اندر ایک چشمہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام بعض روایات کے مطابق اس کے وزیر تھے اور ان کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ اس پہاڑ کے اندر. وہ گئے، انہوں نے اس چشمے سے پانی پیا، رب تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے ان کی عمر لمبی فرما دی. اور سکندر ذوالقرنین جب اس کو کاف کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس سے پوچھا، اے کاف ہمیں کچھ اپنی کہانی سنا. چونکہ وہ نیک تھے، اللہ نے ان سے بھیجا تھا، طاقت دی تھی، انہوں نے پوچھا
تو پہاڑ نے کہا کہ میں کیا سناؤں، میرے آگے 500 سال کی مسافت پر ایک اور پہاڑ ہے۔ یعنی کوکاف کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا، کس نے آپ کو تاریخ میں کس نے نہیں بتایا ہوگا۔ وہ پہاڑ کہتا ہے کہ مجھ سے 500 سال آگے ایک اور پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ برف کے ہے۔ اس کے آگے 500 سال کی مسافت پر ایک اور پہاڑ ہے، وہ بھی برف کے ہے۔ تو یہ جتنے پہاڑ ہیں، یہ 500 سال کی مسافت پر ایک ایک پہاڑ ہے برف کے، اور ان پر میرے اوپر پہلا آسمان، اس پہاڑ پر دوسرا آسمان، تیسرے پر تیسرا آسمان، چوتھے پر چوتھا آسمان، پانچویں پر پانچواں آسمان، یہ کبے کی طرح اس کو ڈھانکا ہوا ہے۔ اور جب یہ آسمان، جب یہ پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے آگے جو زمین ہے وہ چاندی کی زمین ہے۔ اس چاندی کی زمین چمکدار خوبصورت زمین ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہے نا وہ ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آدم کون ہے اور شیطان کون ہے۔ یعنی ان کو رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ ان کو کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو کسی اور طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور اس کی عبادت کے۔ اور ان کی جو عبادت، جب ان کو حکم ہوتا ہے کہ بولو، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ بولتے ہیں جس کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جو ملائکہ ہے یہ سارے صف کی شکل میں کھڑے ہیں، اور یہ پوری جو آیت کریمہ ہے اس کے بعد اس کا مفہوم کیا کہ جب وہ بولتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی آواز نکالتے ہیں۔ جب آپ نے مزید اس سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی شان بڑی عظیم ہے، اگر یہ برف کے پہاڑ نہ ہوتے تو گرمی کا جو سانس ہے جہنم کا، اس سے میں پگھل کر بالکل راکھ ہو جاتا۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے جہنم کی گرمی نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت دی ہے کہ میری جڑیں دنیا کے ہر شہر اور ہر بستی میں ہیں۔ دنیا کے ہر شہر ہر بستی میں میری جڑیں ہیں۔ کاف جو ہے، کاف پہاڑ وہ اتنا بڑا ہے، جیسے آپ کو مثال دوں میں، آپ ایک درخت لگائیں چھوٹا سا، اس کی جڑیں زمین کے اندر پھیل جاتی ہیں، جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی جڑیں، آپ کسی چھوٹے درخت کو کاٹ کر دیکھ لیں، اس کی جڑیں تھوڑی دور تک ہوں گی اور جلدی کاٹ کر آپ ختم کر دیں گے۔ آپ بڑے درخت کو دیکھ لیں، اس کی جڑیں بہت دور تک جائیں گی۔ یہ مثال ہے۔ وہ پہاڑ جو ہے اس کی جڑیں، یہ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں یہ اس کی جڑیں ہیں، یہ اس کی جڑیں ہیں، اور وہ ہر ٹاؤن میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اس پہاڑ کی جڑیں موجود ہیں، اور ہر جڑ پر فرشتے نے اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے۔ ہر پہاڑ کی جڑ پر، ہر جڑ پر فرشتے نے انگلی رکھی ہوئی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگ غافل ہو گئے، اس گاؤں کے لوگ بدمعاش بن گئے، اس شہر کے لوگ گستاخ ہو گئے، میں ان کو سزا دینا چاہتا ہوں، تو پہاڑ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے جڑ میں سے فلانی جڑ جو ہے اس کو ہلاؤ، اور جب وہ ہلاتا ہے تو وہ شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ آیا کہ پوری دنیا تباہ کیوں نہیں ہوتی، ایک شہر یا ایک علاقہ کیوں تباہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی جڑیں ہر شہر میں ہیں۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، ہاں جی، آپ چاہیں تو جب آپ انگلی ہلانا چاہیں تو سارا جسم ہلانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، بولے تو صحیح یار، ہاں، آپ ایک انگلی ہلاتے ہیں، آپ ڈوڈا ہلاتے ہیں ایسے تو وہی ہلتا ہے نا۔ تو پہاڑ کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں علاقے کو میں سزا دینا چاہتا ہوں، فلاں علاقے کو میں آزمانا چاہتا ہوں، فلاں علاقے کی تباہی کا آرڈر آ چکا ہے، اے پہاڑ اپنی اس جڑ کو ہلا، تو اسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے، آپ اس کو پلیٹوں کا نام دے دیں، آپ اس کو نام جو بجلی کا نام دے دیں،
آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں، یہ شریعت میں حکم ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ جب اس پہاڑ کی جڑیں پوری دنیا میں موجود ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح حکم مجھے رب تعالیٰ دیتا ہے اور پھر وہ زلزلہ آتا ہے۔ حضرت اب دیکھیں یہ انسان کی معلومات ہیں جو کسی سائنسدان کو نہیں پہنچ سکتی۔ کیسے پہنچے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک پوچھا اس سے، کیا نام ہے اس کا یار کہتے ہیں اس کو، جو ایک ولی ہے، ولی کی قسم ہے جو جن کو کہتے ہیں رجال غیب۔ میں نے ایک رجال غیب سے پوچھا جب میری ملاقات اس پر کوہ کاف پہاڑ پر ہوئی، یعنی کوہ کاف پہاڑ پر ابن عربی کہتے ہیں روحانی طور پر پہنچے وہاں، میری ملاقات اس سے، میں نے کہا بھائی بتا کوہ کاف کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا بڑا، میں نے جب اشراق پڑھی تو اس کی جڑ میں تھا میں، جب میں نے اشراق پڑھی اس پہاڑ میں تو اس پہاڑ کی جڑ میں تھا، اور عصر کی نماز میں نے اس کی چوٹی پر جا کر پڑھی۔ تو ابن عربی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جڑ سے لے کر چوٹی تک آپ کا ایک قدم ہوا، آپ کا ایک قدم ہوا، اس لیے کہ جو رجال الغیب کا قدم ہوتا ہے مشرق سے مغرب تک ایک قدم ہے، یہ رجال الغیب کی شان ہے۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز بن دباغ، عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ موراکو کے شیخ ہے، وہ ایک دفعہ انہوں نے قدم اٹھایا اور پھر ایک قدم رکھا نا تو ایک دوسرا قدم اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا شنیدام کہ زمین خدا پیش اولیاء 2 قدم است و مرا یا قدم یسر نیست، میں نے سنا ہے کہ اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے سامنے 2 قدم ہے، میں نے ایک قدم رکھا ہے، دوسرے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، یہ رجال الغیب ہے۔ حضرت خضر علیہ، انہوں نے شاہ صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دفعہ خود فرماتے ہیں کہ میں سمندر پر میں نے چلنے کا ارادہ کیا، یہ سمندر جو ہے یہ بحر اقیانوس جو ہے، بڑے سمندر کو بحر الکاہل کہتے ہیں، بحر اقیانوس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اوقیانوس۔ اس سمندر پر میں چلا تو جس کی کوئی حد نہیں ہے، کسی نے اس سمندر کی حد معلوم نہیں کی۔ فرماتے ہیں میں سمندر کی کیا آگے جو ہے نا برف کے پہاڑ آ گئے، ان پر چلتا گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کیسے قائم ہے، آسمان کیسے قائم ہے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی جو خزانے ہواؤں کے ہیں وہ اتنی زور کے ساتھ اوپر ہوائیں اٹھ رہی ہیں جنہوں نے آسمان کو تھام رکھا ہے، جنہوں نے آسمان کو تھام رکھا ہے، اور یہ وہ ہوائیں ہیں جن سے اس انگوٹھی کے برابر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اتنی برابر سوراخ ہوا تو قوم تباہ ہو گئی، ان ہواؤں کے پاس میں گیا۔ اور خضر علیہ السلام جب وہاں سے چلے تو انہوں نے ان پہاڑوں پر جو برف کے پہاڑ تھے ایک آدمی کو سوئے ہوئے دیکھا، تو وہ بھی رجال الغیب تھے خضر علیہ السلام، انہوں نے آدمی جو کمبل لوڑے سویا ہوا تھا کنارے پر تو پاؤں کی ٹھوکر ماری، تو کہا کہ اٹھ تو سویا ہوا ہے، غافل ہے، ہاں جی اللہ کا ذکر کر۔ تو انہوں نے کہا خضر علیہ السلام بغیر کپڑا اٹھائے، خضر علیہ السلام میں ابھی ذکر کر کے سویا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کرنا۔ تو میں نے کہا میں رجال الغیب میں سے ہوں، میں اس کو نہیں جانتا، یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ ہاں جی پھر میں آگے گیا، پتہ نہیں کتنا آگے گیا تو ایک عورت سوئی ہوئی تھی، ایک عورت کمبل لے کر سوئی ہوئی تھی اس علاقے میں۔ جب میں قریب ہونے لگا تو اس نے کہا میرے قریب مت آنا خضر، وہ کہتی ہے خضر میرے قریب مت آنا، وہ میرا ہسبینڈ تھا، میں اس کی وائف ہوں۔ میں اور حیران ہوا کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں جو ان لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اب بتائیے کہ رجال الغیب میں اللہ کے ولیوں میں کتنی طاقت ہے، کہاں کہاں کا علاقہ وہ جانتے ہیں اور کہاں کہاں وہ پھرتے ہیں، جو آج کے سائنٹسٹ جو لکیروں کے فقیر ہیں، ہاں جی
حالانکہ سائنس اپنے آپ کو خود جو ہے اپنا خود انکار کرتی ہے۔ میں مثالیں دوں آپ کو، یہ جو سائنس کا پہلے نظریہ تھا کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی روشنی اپنی ہے، آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھ لیں، سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی روشنی اپنی ہے۔ اب ان کا نظریہ یہ ہے کہ چاند کی روشنی سورج سے مستفاض ہے، یعنی چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ تو پہلا ان کا نظریہ سائنس کا غلط، اب صحیح۔ تو سائنس پہلے غلط تھی، یہ اب غلط ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ سورہ فرقان میں کہ چاند جو ہے یہ نور سورج سے لیتا ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کس نے بتا دیا جبکہ سائنس کا وجود بھی نہیں تھا؟ یہ چند سو سال پہلے انہوں نے بتایا کہ سورج کا نور جو ہے اپنا ہے، چاند کا اپنا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ چاند سورج سے لیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ چند سو سال پہلے کی بات ہے، 100 سال، 200 سال، 60 سال، 70 80 سال، لیکن 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتا دیا؟ یہ بگ بینگ جو ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا دھماکے سے پیدا ہوئی، اس پر اتفاق ہے سب کا، اگرچہ تھوڑی بہت اختلافی چیزیں ہیں۔ یہ بھی 400 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ ان سائنسدانوں نے کہا کہ دنیا ایک دھماکے سے پیدا ہوئی۔ تفصیل اس کی ہم نے پہلے بیان کی ہے، لیکن قرآن نے سورہ انبیاء میں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اس میں کیا فرمایا کہ یہ زمین و آسمان پہلے اکٹھے تھے، دھماکہ ہوا جس سے زمین علیحدہ ہوئی، آسمان علیحدہ ہو گیا۔ یہ 1400 سال پہلے کس نے بتا دیا؟ ہاں جی، کس نے بتا دیا؟ سائنس کا اس کو وجود بھی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو قرآن سورہ الرحمن میں آتا ہے کہ برزخ اللہ یبغیان، کہ دو پانی ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ آج سائنس کٹ کرتی ہے کہ یہ ایک ہیوی پانی، ایک لائٹ پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، ایک صاف پانی ہے، گدلا پانی ہے۔ وہ میلوں ہزاروں میل چلے جاتے ہیں، یہ پانی اس سے نہیں ملتا، وہ اس سے نہیں ملتا، درمیان میں لائن ہے، میٹھا میٹھا رہتا ہے، کڑوا کڑوا رہتا ہے، کھاری کھاری رہتا ہے، دوسرا رہتا ہے، صاف رہتا ہے، گدلا گدلا رہتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ آج سائنس کہہ رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کیسے بتا دیا؟ ہاں جی، یہ زمین جو ہے یہ گول ہے، بالکل گول کی طرح نہیں ہے۔ اس کو زمین کو سائنسدان کہتے ہیں یہ انڈے کی طرح ہے، شتر مرغ کے انڈے کی طرح۔ ہاں جی، یہ آج انہوں نے تحقیق کی کہ زمین جو ہے یہ انڈے کی طرح ہے، کہ اس پر جو ہے یہ برف کے پہاڑ ہیں۔ ہاں جی، اور وہ شمال کی طرف، اور وہ بہہ کر زمین پر آتے ہیں، اور اس لیے بہتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ ٹوٹ نہ جائے، زمین اتنا وزن نہ ہو جائے کہ زمین ٹوٹ جائے۔ کہ وہ انڈے کی شکل میں ہے، اور جس کو قرآن نے کیا بیان کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، سورہ نازعات میں غالباً ہے کہ زمین شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی۔ قرآن سائنس کا محتاج نہیں رہا۔ سائنس جو ہے اگر غلط فیصلہ اس نے کیا ہے تو کچھ 100 سال کے بعد پھر اس کا صحیح فیصلہ بھی آ گیا۔ تو قرآن سائنس کا محتاج نہیں، دین سائنس کا محتاج نہیں، بلکہ سائنس اور باقی ساری چیزیں قرآن کی محتاج ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ اور بتا، اس نے کہا کہ جو چاندی کی زمین ختم ہوتی ہے اس کے آگے پھر ایک اور پہاڑ آتا ہے، اور اس پہاڑ کا حصہ جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے۔ اس پہاڑ کا حصہ آخرت کے ساتھ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہمیں کوئی ایویڈنس دو، تو اگر میں ابدال ہوتا، اگر میں کوئی رجال غیب سے ہوتا تو آپ کو بھی اٹھا کر ان پر کے پہاڑوں میں لے جاتا۔ ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بات سے نہیں ہے، ہم آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اس سے بڑھ کر اور کیا حوالہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اگر آپ کے ساتھ چند منٹ ہوں تو میں آپ کو یہ قیمتی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو سوال میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی اس سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں، عربی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں
سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے قیامت تک کے تمام تقدیریں لکھوا دیں، اور عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات اٹھے اور ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے، 7 آسمان۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین جو ہے وہ مچھلی کی پشت پر ہے، مچھلی تڑپی، زمین جھونکے لینے لگی، ہلنے لگی مچھلی کے تڑپنے سے، اللہ نے پھر اس پر پہاڑ بوجھل بنا دی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، زمین لی تو اللہ نے پہاڑ بنا دیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے، مگر یہ زلزلہ ساری زمین کو تھا۔ ہاں جی، خاص مواضع میں زلزلہ آتا ہے، ساری زمین میں نہیں آتا، ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا فرمائی؟ اور فرمایا اور جہر وقوع کو کاف کی ریشہ کی حرکت ہے، وجہ جو ہے زلزلے آنے کی وقوع کاف کے اس حصے کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو محیط ایک پہاڑ پیدا کیا، یعنی وہ پہاڑ جو ہے نا انہیں پوری زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس پوری زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس کا نام کاف ہے، جس کا نام، اب اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے اس کو تو کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا، انہوں نے ساری کتابوں کے حوالے جو میں نے پہلے بتایا اس نے دیے ہیں۔ کوئی جگہ نہیں جہاں اس کے ریشے زمین میں نہ پھیلے ہوں، جس طرح پیڑ کی جڑ بالائے زمین تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اور یعنی جب پیڑ نکلتا ہے تو تھوڑی سی جگہ نکلتا ہے، اور اس کے ریشے زمین کے اندر بہت دور تک پھیلے ہوتے ہیں، اس کے لیے وجہ قرار ہوں، یعنی اس کو مضبوط رکھتے ہیں تاکہ وہ گرے نہیں اور آندھیوں میں گرنے سے روکیں۔ پھر پیڑ جس قدر بڑا ہوگا اتنی زیادہ دور تک اس کی جڑیں ہوں گی۔ جبل کاف جس کا دور تمام کرۂ زمین کو اپنی لپیٹ میں لیے ہے، پورا زمین جو ہے اس کاف پہاڑ کی لپیٹ میں ہے، اس کے ریشے ساری زمین میں اپنا جال بچھائے ہیں، کہیں اوپر ظاہر ہو کر پہاڑیاں، یہ بھی اس کی جڑیں ہیں، اور کہیں سطح تک آ کر تھم رہے، یعنی جیسے آپ دیکھیں نا کوئی زمین پتھریلی ہوتی ہے لیکن پہاڑ نہیں ہوتے، یہ بھی اس کی جڑیں ہیں، کہیں پہاڑ چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی جڑیں ہیں، کہیں ہمالیہ پہاڑ اور بڑا لمبا سلسلہ پہاڑوں کا ہے، یہ بھی اس کی جڑیں ہوتی ہیں، کہیں زمین کے اندر قریب یا بعید، ایسے کہ پانی کی جو ان میں بہت نیچے ہیں، کبھی پانی کے نیچے سمندر میں پہاڑ ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی جڑیں ہیں۔ ان مقامات میں زمین کا بالائی حصہ دور تک نرم مٹی رہتا ہے، جہاں وہ نیچے ہوتا ہے اوپر زمین کی طرح ہوتا ہے، اور جہاں نیڑ نزدیک ہوتے ہیں وہاں پتھریلی زمین ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہمارے قرب کے عام بلاد ایسے ہی ہیں، مگر اندر اندر کاف کے رگ و ریشہ سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ جس جگہ زلزلہ کے لیے ارادہ الہی ہوتا ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے، فرمایا اس کی رحمت کے ساتھ اور اس کے رسول کی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے۔ کاف کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے اس ریشے کو حرکت دے، صرف وہیں زلزلہ آئے گا جہاں کے ریشے کو حرکت دی گئی ہے، پھر جہاں خفیف کا حکم ہے اس کے ماضی ریشہ کو آہستہ ہلاتا ہے، اور جہاں شدید کا حکم ہے وہاں قوت کے ساتھ حرکت دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ صرف ایک دھکا سا لگ کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی ریکٹر اسکیل سے کم آتا ہے، اور اسی وقت دوسرے مقام پر در و دیوار جھونکے لیتے ہیں، تیسری جگہ زمین پھٹ کر پانی نکل آتا ہے، یا عنف حرکت سے مادہ کبریتی مشتعل ہو کر شعلے نکلتے ہیں، چیخوں کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں جی، زمین کے نیچے رطوبتوں میں حرارت شمس کے عمل سے بخارات سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت جگہ دخانی مادہ ہے، جنبش کے سبب منافذ زمین متسع ہو کر وہ بخار دھوئیں کے نکلتے ہیں، طبیعت میں پاؤں تلے کے دیکھنے والے انہیں ارادہ خروج کو سبب زلزلہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا خروج بھی سبب زلزلہ کا مسبب ہوتا ہے۔ اور امام سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہاڑ پیدا کیا جس کا نام کاف ہے، وہ تمام زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کے ریشے اس چٹان تک پھیلے ہوئے ہیں جس پر زمین ہے،
جب اللہ عز و جل کسی جگہ زلزلہ لانا چاہتا ہے اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے، وہ اپنے اس جگہ کے متصل ریشے کو لرزش و جنبش دیتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ زلزلہ ایک بستی میں آتا ہے دوسرے میں نہیں آتا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا تھا۔ اب آگے مولانا روم مثنوی شریف کے 18 اشعار ان کے نقل کیے جو مثنوی شریف میں ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ذوالقرنین کو کاف کی طرف تشریف لے گئے، یہ مثنوی شریف میں ہے۔ انہوں نے ایک پہاڑ دیکھا جو زمرد سے زیادہ صاف تھا، اس احاطہ کرنے والے تمام جہان کے گرد ہلکا کیا ہوا تھا۔ اس وسیع مخلوق کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر کسی آدمی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کاف پہاڑ کو جا کر دیکھا ہے۔ آپ حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تو پہاڑ ہے، دوسرے کیا ہیں؟ کیا تیری بڑائی کے سامنے کھڑے ہوں؟ اس نے کہا وہ دوسرے پہاڑ میری رگیں ہیں جو حسن اور قیمت میں میری مثال نہیں ہے۔ ہر شہر میں میری رگ چھپی ہے، دنیا کے کنارے میری رگوں پر بندھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر میں زلزلہ لانا چاہتا ہے تو مجھے حکم دیتا ہے کہ رگ کو ہلا دے۔ میں زور سے اس رگ کو ہلا دیتا ہوں جس رگ سے وہ شہر ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ فرماتا ہے کہ بس، تو میری رگ ساکن ہو جاتی ہے۔ میں بظاہر ساکن ہوں مگر حقیقت میں متحرک ہوں، جیسا کہ مرہم ساکن اور بہت کام کرنے والی ہے، جیسے عقل ساکن اور اس کی وجہ سے بات متحرک ہے۔ جس کی عقل اس کو نہیں سمجھتی اس کے نزدیک زلزلہ زمین کے بخارات کی وجہ سے ہے۔ سمجھ لے کہ یہ زمین کے بخارات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس بھاری پہاڑ کی وجہ سے ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی نے کاغذ پر قلم کو دیکھا۔ مثال دے رہی مولانا روم، ایک قلم تھا، چیونٹی نے دیکھا کہ قلم لکھ رہی ہے۔ ہاں جی، ایک چھوٹی سی چیونٹی نے کاغذ پر قلم کو دیکھا تو اس نے دوسری چیونٹی سے کہا دیکھو یہ عجب بات، یہ قلم نے عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ کہیں وہ گلاب کے پھول بنا رہی ہے قلم، کہیں وہ ناسبو کے پھول بنا رہی ہے، کہیں چنبیلی کے پھول بنا رہی ہے، کہیں کوئی پھل بنا رہی ہے۔ تو اس چیونٹی نے کہا اصل میں یہ سارا کام اس قلم کا نہیں ہے، انگلی کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ انگلی کا کام ہے۔ یہ قلم تو عمل میں اس انگلی کے تابع ہے، یہ انگلی بنا رہی ہے، قلم نہیں بنا رہا۔ تیسری چیونٹی نے کہا وہ انگلی کا کام نہیں ہے، وہ بازو کا کام ہے۔ انگلی کیا کر سکتی ہے اگر بازو نہ ہو؟ تو یہ بازو کی وجہ سے ہے، کیونکہ کمزور انگلی نے اپنی طاقت سے یہ نقش نگار نہیں بنایا۔ بات اس طرح چلتی رہی یہاں تک چیونٹی کے سردار کے پاس پہنچی۔ چیونٹی کے سردار کے پاس اس نے کہا اس کو ہم کا ہنر مت سمجھو، اس کو قلم کا ہنر مت سمجھو، اس کو قلم کا اور انگلی کا ہنر مت سمجھو، اس کو بازو کا ہنر مت سمجھو، کیونکہ وہ تو نیند اور موت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب موت آتی ہے، نیند آتی ہے، نہ بازو ہلتا ہے، نہ انگلی ہلتی ہے، نہ قلم چلتا ہے، نہ وجود چلتا ہے۔ ہاں جی، جسم تو لباس اور لاٹھی کی طرح ہے، عقل اور جان کے بغیر یہ نقش نہیں بن سکتے۔ عقل اور جان ہو تو یہ نقش بنتے ہیں۔ عقل ہو تو پتہ ہے کہ حکم دیتا ہے کہ بازو کو کہ آپ یہ بنا، جان ہو جسم میں تو جسم ہلتا ہے، وہ نہ ہو تو کیسے بنتا ہے؟ فرمایا یہ فلاسفہ کا رد ہے جو کہتے ہیں جی یہ پلیٹیں ہل گئیں، یہ بخارات آ گئے، یہ فلاں چیز آ گئی، یہ ان کی اصل میں جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے حکم کے یہ سارے تابع۔ آپ یہ فرماتے ہیں بخارات زمین میں محسوس ہوتے ہیں، طبعی طور پر خروج کی طرح میلان بھی کرتے ہیں۔ ان بخارات کے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کے اجزائے متصلہ میں تفرق پیدا ہوتا ہے، زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ تو فرمایا چیونٹیوں کی حکایت سے ان بے وقوفوں کی تنگ نظری کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جس طرح قلم انگلیوں کی حرکت سے، انگلیوں کے بازو قوت بازو سے اور بازو کی طاقت سے، جان سے ہے، تو نقش کو قلم سے بنتے ہیں، جان بناتی ہے، مگر احمق چیونٹیاں اپنی رسائی کے مطابق اس کا فاعل قلم اور انگلیوں اور بازو کو سمجھتے ہیں۔ یوں ہی ارادہ اللہ کے ارادے سے کوہ کاف کی تحریک ہے، اس کی تحریک سے بخارات نکلتے ہیں، زمین ہلتی ہے، مگر یہ احمق چیونٹیاں فلسفی یا طبیعی والے صدمہ بخارات کو سبب زلزلہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہے،
جو اس کاف کی تفسیر میں آج ہم نے مختصر سی بات پڑھی آپ کے گوش گزار کر دی۔ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انسان کا جتنا علم ہے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر آپ رجال الغیب کی باتیں پڑھیں، اولیاء کی باتیں پڑھیں، تو آپ ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران رہ جائیں کہ کہاں کہاں وہ پھرتے ہیں، کہاں کہاں رب نے ان کو ہمت دی ہے، کس کس جگہ پہ انہوں نے اس کے قبضے میں دی ہیں وہ چیزیں۔ اور جیسے خضر علیہ السلام، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان کی قوت کو جانتے ہیں، اس حقیقت سے آشنا ہے۔ مزید اگر معلومات ہو تو کتابوں کو اور مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال اتنا ٹائم ہو گیا کہ 1.5 گھنٹہ باوجود بیمار ہونے کے اتنا لمبا درس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کریم کی تعلیم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن شفا ہے، اس میں شفا ہے، اس قرآن مجید میں شفا ہے۔ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ زندگی کی امید ختم ہو گئی۔ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پریشان ہوئے، لیکن موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے ولی ہو نبی ہو، ہر ایک کو موت کا تو آنا انسان پر۔ بڑے پریشان سوئے۔ قصیدہ بردہ کی شرح میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، ان کو ملاقات ہوئی، اور تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا، دونوں روایتیں آتی ہیں، فرمایا کہ قشیری بہت بڑا عالم بنتا ہے، قرآن کا عالم بنتا ہے، قرآن میں آیات شفا ہیں، اس سے کیوں غافل ہے؟ قرآن میں آیات شفا ہیں، اس سے کیوں غافل ہے؟ وہ پڑھ کر اپنے بچے کو پانی پر دم کر کے کاغذ پر لکھ کر اس کو پلا، صبح اٹھے وہ 6 آیات کریمہ ہیں، ان کو پڑھا، پانی پر دم کیا، کاغذ پر لکھا، دھو کر پلایا، اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ سے نکال کر ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ قرآن مجید ہے جس کو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وہ 6 آیات کریمہ ہیں۔ ہمارا بھی تجربہ شدہ یہ عمل ہے کہ وہ 6 آیات کریمہ کوئی آدمی اس کو پڑھ کر دم کر کے پلائے، کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلائے، یا وہ جو ہے مشک سے لکھ کر، شیشے کے برتن پر لکھ کر وہ آیات کریمہ ایک ہفتہ پلائے مریض کو، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔